أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. جی ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوالي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة وإلا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. جی جزاک اللہ. جی آگے. وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وإلا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبى بعضهم بعضا. ويسبي بعضهم بعضا. جزاک اللہ خیر. صحیح مسلم میں روایت ہے جناب ثوبان کی روایت سے. ثوبان اللہ کے پیغمبر کے غلام تھے اور یہ نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد شام چلے گئے تھے اور ان کا حمص، یہ شام کا ایک شہر ہے، وہاں انتقال ہوا سن 54 ہجری میں. یہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها و مغاربها، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا، زمین کی تناب میں کھینچ کر زمین کو سمیٹ دیا اور زمین کو جمع کر دیا. فرأیت مشارقها و مغاربها، جب زمین کو سمیٹا تو میں نے زمین کی مشرق بھی دیکھی اور مغرب بھی دیکھی. شمال جنوب نہیں، مشرق بھی دیکھی اور مغرب بھی دیکھی. یعنی ویسے اب عالم الغیب نہیں، یہ عقیدے کی بات ہے، ورنہ سمیٹنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، جمع کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے سمیٹا اور مشرق و مغرب کو قریب کیا، تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے مشرق بھی دیکھی اور مغرب بھی دیکھی اور فرمایا کہ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِّيَ لِي مِنْهَا، کہ جہاں جہاں تک میرے لیے سمیٹا گیا زمین کو، میری امت کی بادشاہت وہاں وہاں تک پہنچے گی. کون سی امت؟ امت اجابت. امت کی دو قسمیں، امت دعوت اور امت اجابت. امت دعوت میں ساری امت ہے، اس میں کفار ہو، مشرکین ہو، منافقین ہو، یعنی جن جن تک اللہ کے پیغمبر کی دعوت پہنچنی ہے وہ ساری امت ہے. اور امت اجابت وہ ہے جو آپ کی دعوت کو قبول کر لے، مسلمان ہو، مومن ہو. تو امت اجابت جو ہے اس کا ملک اور بادشاہت کہاں تک پہنچے گی؟ جہاں تک میرے لیے سمیٹا گیا، یعنی مشرق تک پہنچے گی اور مغرب تک پہنچے گی، مشرق کے آخری کونے تک پہنچے گی اور مغرب کے آخری کونے تک پہنچے گی میری امت کی بادشاہت. وہ اعطیت الکنزین، مجھے دو خزانے بھی دیے گئے، الاحمر والابیض، ایک سرخ اور ایک سفید. اس سے مراد کسرا اور قیصر کے خزانے. کسرا اور قیصر کے خزانے، قیصر کے خزانے احمر تھے، سرخ تھے، اور کسرا کے خزانے ابیض سفید تھے. زیادہ تر چاندی کسرا کے پاس تھی جو سفید ہے، اور زیادہ تر سونا قیصر کے پاس تھا جو کہ سرخ ہے. تو کسرا اور قیصر کے خزانے مجھے دیے گئے. یعنی اشارہ یہ ہے کہ میری امت کو دیا جائے گا، کیونکہ کسرا اور قیصر کی فتح امیر عمر کے دور میں ہوئی. وہ آپ نے ایک پیشن گوئی فرما دی. وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي، میں نے اپنے پروردگار سے کچھ دعائیں کی، کچھ سوال کیے. کیا؟ اپنی امت کے لیے. اللہ یہلکھا بسنۃ بعامہ، کہ یا اللہ میری امت کو عموماً 30 سالی سے ہلاک نہ کرنا، کہ میری پوری امت 30 سالی کا شکار ہو کر ہلاک ہو جائے اور تباہ ہو جائے. واللہ یسلط علیہم عدوا من سوى انفسہم، اور یا اللہ میری امت پر دشمن کو مسلط نہ کر دینا، دشمن کو مسلط نہ کر دینا. فیستبیح بیضتہم، میری امت کے اکثر افراد کو قتل و غارت گری کر کے موت کا شکار کر دے، اور میری امت کے اکثر لوگوں کو تباہ و برباد کر دے. ایسا نہ کرنا. وَإِنَّ رَبِّي قَالَ،
میرے پروردگار نے فرمایا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی دعا سن لی، انی اذا قضیت قضاء فانه لا يرد، میں جب بھی کوئی فیصلہ کرتا ہوں اس فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، رد نہیں کر سکتا، میرے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ اللہ کے فیصلوں کی دو قسمیں، ایک شرعی فیصلہ اور ایک قدری اور کونی فیصلہ۔ شرعی فیصلوں کو لوگ ٹالتے ہیں، کتنے لوگ کافر ہیں، مشرک، بے ایمان، اللہ کے فیصلوں کو نہیں مانتے، نمازیں نہیں پڑھتے، توحید نہیں اپناتے، ان کا انجام بڑا ہیبت ناک ہے اور بڑا خطرناک ہے قیامت کے دن۔ لیکن اللہ کے قدری اور کونی فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ نے جو فیصلہ کر دیا، فلاں وقت بارش ہوگی، فلاں وقت فلاں مرے گا، فلاں وقت فلاں پیدا ہوگا، یہ قدری اور کونی فیصلے ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے اور کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ جو میرے فیصلے، یہاں قدری اور کونی فیصلے مراد ہیں، جب میں فیصلہ کر لیتا ہوں اسے کوئی ٹال نہیں سکتا اور کوئی اس کا موقف نہیں ہے۔ وَإِنِّي آتَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ اللہ اہلکہم بسنۃ بعامہ، آپ کی امت کے لیے میں آپ کی یہ دعا قبول کر لیتا ہوں کہ آپ کی امت کو عمومی طور پر قحط سالی سے نہیں ماروں گا، کہ آپ کی ساری امت فاقوں کا شکار ہو کر اور قحط سالی سے فنا ہو جائے۔ کچھ لوگ مر سکتے ہیں قحط سالی سے، کسی ایک مقام پر، کسی ایک محلے میں، کسی ایک بستی میں قحط سالی پیدا ہو جائے اور وہ لوگ مر جائیں، یہ ممکن ہے، لیکن پوری امت یا اکثریت قحط سالی سے ہلاک ہو جائے یہ نہیں۔ وَاللَّهُ صَلَّتَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن سِوَىٰ أَنفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، اور نہ ہی میں آپ کی امت پر دشمن کو مسلط کروں گا، ایسے دشمن کو جو ان کے اکثر لوگوں کو، اکثر آپ کی امت کو جو ہے وہ خون ریزی کے ذریعے ہلاک اور برباد کر دے۔ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ دشمن کو مسلط کر کے آپ کی اکثر امت کو، اکثر جماعت کو دشمن کی خون ریزی کا لقمہ بنا دوں اور وہ اس خون ریزی کی بنا پر تباہ اور ہلاک ہو جائے، ایسا بھی نہیں۔ ہاں دشمن بعض علاقوں پر غالب آ سکتا ہے، وہاں کے بعض لوگوں کو مار سکتا ہے، قتل و غارت گری کر سکتا ہے، لیکن پوری امت یا اکثر امت کو دشمن مسلط ہو کر قتل نہیں کر سکتا۔ یہ دعا میں قبول کرتا ہوں۔ وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْدَارِهَا، چاہے آپ کی امت پر زمین کے چاروں طرف سے دشمن آ جائے، حملہ آور ہو، مسلط ہو، ٹوٹ پڑے، لیکن وہ آپ کی جماعت اور آپ کی امت کی اکثریت کو قتل کرنے میں اور ان کی خون ریزی کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جب کوئی ایسا وقت ہوگا کہ امت برباد، دشمن مسلط ہو کسی علاقے پر، کسی خطے پر، تو یقیناً یہ ان کی کوئی نہ کوئی ایمانی کمزوری ہوگی، عقیدے کی کمزوری ہوگی یا توحید کی کمزوری ہوگی۔ ورنہ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لن یغلب 12,000 من قلت اذا صبروا وصدقوا، میری امت کی تعداد اگر 12,000 ہو، 12,000، دشمن کی ساری طاقتیں مل کر بھی اس کو مغلوب نہیں کر سکے گی، مگر شرطیں دو ہیں، اذا صبروا، وہ صبر کرنے والے ہوں، وصدقوا، اور سچے ہوں، عقیدے کے سچے ہوں، توحید کے سچے ہوں، نبی کی اتباع میں سچے ہوں، عمل صالح میں سچے ہوں، صرف 12,000 ہوں، تو یہ ساری طاقتیں مل کر ان پر حملہ آور ہو جائے، ان کا نقصان نہیں کر سکیں گے۔ یہ وعدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو فرمایا کہ فَلَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَخْطَارِهَا، اگر ساری دنیا بھی دشمنوں کی امت پر ٹوٹ پڑے تو مل کر بھی پوری امت کا یا اکثریت کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ ہاں کچھ لوگ تہے تیغ ہو سکتے ہیں اور ان کی خون ریزی ہو سکتی، حتیٰ یکون بعضهم یہلک بعضا، حتیٰ کہ آپ کی امت جو ہے، آپ کے ماننے والے، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کو مارنے لگے، یسبی بعضهم بعضا، اور آپس ہی میں ایک دوسرے کو قید کرنے لگے۔ اگر آپ کی امت میں، امت اجابت میں یہ بات آ گئی، خود ایک دوسرے کو مارنے لگے، ایک دوسرے کو قید کرنے لگے، ایک دوسرے کو دشمن بن جائیں، عداوتیں مول لے لیں، تو پھر ہلاکتیں ہوں گی، بربادیاں ہوں گی، مگر دشمن آپ کی پوری امت پر مسلط نہیں ہو سکتا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔